السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از اوبیسٹی۔ اوبیسٹی کو ہم دو تین حوالے سے ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک اس کا سماجی پہلو یعنی سوشل اسپیکٹ، دوسرا اس کا سائیکولوجیکل پہلو یعنی نفسیاتی، اور تیسرا اس کا فزیکل پہلو یعنی جسمانی، اور چوتھا میڈیکل پرسپیکٹو یعنی معالجاتی۔ اب دیکھیں، اگر کسی بھی شخص کو اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ یار تم موٹے ہو رہے ہو، تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا وہ واقعی میں موٹا ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ کسی خواتین میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ کیا بات ہے تم موٹی ہو گئی ہو، تو وہ فوراً اپنے ذہن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا میں واقعی میں وزن میرا بڑھ گیا ہے، میں ویٹ گین کر رہی ہوں، اور کیا میں اسمارٹ نہیں رہی۔ اسی طریقے سے جب کسی بھی شخص کے بارے میں اگر یہ رائے قائم ہو جائے کہ یہ فلاں شخص موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور پہلے سے یہ موٹا ہو گیا ہے، تو آدمی سوچ سوچ کر ہی جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ذہنی طور پر کس طریقے سے یہ لفظ ایک ڈیمیجنگ ورڈ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ موٹے ہو گئے ہو تم، موٹے ہو گئے ہو، تو دیکھیے اس کے ذہن پر نیگیٹو اثرات آنا شروع ہوتے ہیں، اور شخصیت میں بھی یعنی پرسنالٹی میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی اسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا سیلف کانفیڈنس لوز کر رہا ہوتا ہے۔ معاشرے میں بھی اگر اس کو ہر وقت یہی کہنے کو سننے کو ملتا رہے، تو وہ یقین جانیں وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتا ہے، اور حقیقتاً وہ ایک بیمار شخص کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو موٹا کہنا یا موٹاپے کی طرف کسی کو اشارہ کرنا یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن بہرحال اس کے میں کچھ فزیکل اسپیکٹس پر بھی بات کرتا ہوں اور پھر میڈیکل اسپیکٹس پہ بات کرتا ہوں۔ ورڈ اوبیسٹی کا مطلب ہے ٹو مچ باڈی فیٹ، یعنی جسم کے اندر چربی کا اضافہ۔ عموماً لوگ اسی حوالے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جسم کے اندر چربی کا بڑھ جانا۔ اچھا، اس کے لیے ایک معیار بھی رکھا گیا جس کو ہم کہتے ہیں بی ایم آئی، باڈی ماس انڈیکس، اور بی ایم آئی کا ایک فارمولا بھی ہے، وہ بھی آپ کو آگے چل کے میں بتا دوں گا۔ اس کی ایک رینج بھی ہے، وہ بھی آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتائی جائے گی، لیکن ایک رفلی یہ کہا جاتا ہے کہ بی ایم آئی اگر 25 سے 29 یا 30 تک اگر آ جائے آفٹر کیلکولیشن، تو اس شخص کو اوور ویٹ کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن خوب موٹا کہنا اسے یا خوب اوبیز ہونا، ابھی فی الحال اس کو گیج نہیں کیا جا سکتا۔ 30 سے زیادہ اگر اس کی بی ایم آئی کی ویلیو آ جائے تو پھر ہم اس شخص کو موٹا کہیں گے۔ یہ 25 ٹو 29.9 یا 30 یہ تو ویلیوز ہیں۔ بیسیکلی ایک اپرنٹ لک بھی ہوتا ہے جس سے ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص بتدریج ویٹ گین کر رہا ہے یا اس کا ویٹ گین ہو چکا ہے۔ تو بظاہری طور پر بھی موٹاپے کی دو اقسام سامنے آئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایپل شیپ اوبیسٹی اور پیئر شیپ اوبیسٹی۔ ایپل شیپ اوبیسٹی سے مراد یہ ہے کہ توند یعنی پیٹ اور بیلی میں اگر فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے تو اپرنٹلی ایسے شخص کا موٹاپا سیب سے تشبیہ دیا گیا ہے کہ سیب گول مٹول ہوتا ہے تو اس کی توند جو ہے وہ گولائی کی صورت اختیار کری بھی ہو، تو ہم اس قسم کے اوبیس پرسن کو کہتے ہیں ایپل شیپڈ اوبیس پرسن یا ایپل شیپڈ اوبیسٹی۔ ایسی اوبیسٹی میں کارڈیک رسک بڑھ جاتا ہے اور ڈائبٹیز کے رسک بڑھ جاتے ہیں، یعنی یہ جو اچھی علامت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیئر شیپ اوبیسٹی بھی ہوتی ہے، جس میں چربی جو ہے وہ بٹکس ریجن پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھائس میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہپس میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے اور یہ بھی ایک موٹاپے کی قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے پیئر شیپ اوبیسٹی۔ کون کون سے
میڈیکل پرابلمس درپیش ہو سکتے ہیں کسی بھی اوبیس شخص کو. نمبر 1 ہائی بلڈ پریشر. دیکھیے وزن بڑھتا ہے، دل تو وہی اپنا ایک سائز رکھتا ہے نا، کہتے ہیں کہ مٹھی کے برابر دل ہوتا ہے. اب اس مٹھی کے برابر دل کو 1 منٹ میں 4 سے 5 لیٹر بلڈ پمپ کرنا ہے اور پورے جسم میں پمپ کرنا ہے اور سرکولیشن اسموتھ رکھنی ہے. اگر بالفرض کسی کا وزن بڑھ جائے گا تو ٹیشوز کے اندر ایک پریشر تو ڈیولپ ہونا ہی ہے ماس کی وجہ سے، اور آرٹریز وہی ہیں، کوئی اضافی طور پر آرٹریز بھی نہیں ہے، نہ ان کی نالیاں بہت زیادہ کشادہ ہو جائیں گی، اور دل کا سائز بھی وہی ہے. تو یقیناً دل کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے اور دل زور زور سے طاقت لگاتا ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے، لیکن دل تو ایک اپنی فائنل لمٹ تک ہی اس کے اندر قوت برداشت ہے، اور اس کے بعد میں وہ اضطرابی کیفیت میں چلے جاتا ہے، ٹیکی کارڈیاز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو بلڈ پریشر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ویٹ گین، نمبر 1. اور جب بلڈ پریشر کنٹینیوس بڑھتا رہے گا تو ہارٹ کے اوپر بوجھ آئے گا اور ہارٹ ڈیزیزز بھی شروع ہو سکتی ہیں. اس کو خدا نخواستہ کورونری آرٹری ڈیزیز ہو سکتی ہے، اس کو انجائنا آ سکتا ہے، اس کو مائیوکارڈیل انفارکشن آ سکتا ہے، اس کو سٹروک آ سکتا ہے. ڈائبٹیز ہونے کے جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہائی کولیسٹرول اس کا بڑھ جاتا ہے جس کو ہائپولیپیڈیمیا کہتے ہیں، اور اس سے بھی خون گاڑھا ہو کے جو ہے وہ بلڈ پریشر میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یعنی کولیسٹرول کا بڑھنا اور بلڈ پریشر کا بڑھنا یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اور ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈرومک پیشنٹ، جس میں 2-3 چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں. ایک تو وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو جائے گا، یعنی یا وہ پری ڈائبٹک ہو جائے گا، اس کا ویٹ گین ہوگا اور اس کو ہائپرلیپیڈیمیا ہو جائے گا. تو اس قسم کے بھی پیشنٹس ہمارے معاشرے میں بڑے تیزی سے ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈیو ٹو سیڈنٹری لائف اسٹائل اینڈ پور ڈائٹری روٹینس. پھر اس کے علاوہ جوائنٹ پرابلمس ہونا شروع ہو جائیں گی. وزن جو ہے وہ ان دونوں ٹانگوں پر ہی سہا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو ٹیبیا ہے تو اور یہ جو ہپ جوائنٹ ہے اور نی جوائنٹ ہے اس کے اوپر بوجھ آتا ہے، تو جلدی جو وہ آرتھرائٹک جوائنٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پین آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، رات کو سوتے سوتے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، گھبراہٹ سے، کیونکہ اومنٹا جو ہے پیٹ کے اندر یہ بہت زیادہ فیٹ سے رچ ہو جاتا ہے اور یہ پریشر مارتا ہے، اور ڈائفرام کے اوپر، ڈائفرام اوپر جو ہے پریشر مارتا ہے ہارٹ کے اوپر اور لنگس کے اوپر، تو سوتے میں تکلیف ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، گھبرا کے اٹھ جاتا ہے آدمی. اسی طریقے سے گال سٹون ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کتنی خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ قریب آتی چلی جاتی ہیں ایک موٹاپے سے. بی ایم آئی کی کچھ رینجز ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہوں اور اس کا فارمولا بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. دیکھیے اس کو 2 طریقے سے کیلکولیٹ کیا گیا ہے. ایک فارمولا یہ ہے کہ ویٹ ان پاؤنڈس ملٹی پلائی بائی 703، یہ کانسٹنٹ ویلیو ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ ان انچز. تو ایک تو یہ آسان سا طریقہ ہے کہ ویٹ جو ہے وہ پاؤنڈز میں میجر کیا جائے گا، اس کو ملٹی پلائی 703 سے کریں گے، ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ ان انچز اسکوائر، جتنے بھی انچ ہائٹ آئے گی اس کا اسکوائر رکھا جائے گا، تو کیلکولیٹ کر کے بی ایم آئی آ جائے گا. دوسرا فارمولا میٹرک سسٹم کے تحت یہ ہے کہ ویٹ کے جی میں نکالا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے ہائٹ ان میٹر اسکوائر. عموماً بچے اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انٹرمنگل کر دیتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جب پاؤنڈس میں آپ میجر کریں گے ویٹ کو تو 703 سے ملٹی پلائی کریں گے، اور ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ جو ہے وہ انچز میں میجر کیجئے گا. ٹھیک ہے، فرض کریں اگر کسی نے یہ کہا کہ بھائی ہائٹ اس کی 5 فٹ 2 انچ ہے، تو بیسیکلی یہ 5×12 = 60 اور پلس 2 انچ تو 62 انچ ہوا. تو نیچے آپ رکھیں گے 62 اور اس کا اسکوائر کریں گے، اور ویٹ جو ہے وہ پاؤنڈس میں رکھا جائے گا. ٹھیک، تو اس طریقے سے بی ایم آئی بآسانی نکل آتا ہے. اچھا، بی ایم آئی کی جو رینجز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ لیس دین 18.5 جو ہے وہ انڈر ویٹ کہلاتا ہے، اور 18.5 سے 24.9 تک نارمل ویٹ ہے،
25 سے اوپر جب بھی جائے گا تو یہاں ذرا سا کوشیس ہو جانا چاہیے. ہم اس کو کہتے ہیں اوور ویٹ. 29.9 تک جو ہے وہ اوور ویٹ ہے. اور ابو 30 اپ ٹو 39.9 جو ہے وہ اوبیس پرسن ہے, اوبیسٹی کہلاتا ہے. اور اس سے بھی اوپر اگر بی ایم آئی آ رہا ہو تو یہ خطرناک حد تک موربڈ اوبیسٹی کہلائی جاتی ہے. امید ہے کہ یہاں تک بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں اس کو.